أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادات فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سامعین کرام، یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبالغہ کرو، مگر وہ اپنے گزشتہ اعمال کی وجہ سے کبھی بھی مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب آگاہ ہے۔ تو کہہ دے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ایک دن یقیناً تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ماؤد یحییٰ غلام کی حقیقت اور خاکسار کو ماؤد یحییٰ غلام کس طرح بنایا گیا اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو کیسے ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں بنایا ہے اور مجھے اس کی کیسے خبر دی۔ اس ضمن میں خاکسار سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو
20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ایک نشان رحمت کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ نشان رحمت اسی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیا گیا ماؤد ذکی غلام ہے، اور ملہم نے اسے ہی مسلم موعود کا نام دیا تھا، اور سورت مریم کی آیات 17 سے 22 تک اس حقیقت کا کلیتاً ثبوت ہیں جو میں اس وقت آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، 1977 کے آخر میں کسی دن خاکسار اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ایک شام ڈاور سے روا اپنے گھر آیا تھا۔ اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن شام کے وقت یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے یا بعد میں میرے دل میں چند منظوم دعائیہ فکرات پیدا ہو گئے۔ میں نے چند منٹوں میں یہ منظوم دعائیہ فکرات لکھ لیے۔ اس وقت مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ منظوم دعائیہ فکرات الہامی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے ہیں۔ میں نے یہ منظوم دعائیہ فکرات نماز میں پڑھنے شروع کر دیے۔ ان منظوم دعائیہ فکرات کا خاکسار کی کتب اور مضامین میں اکثر ذکر ملتا ہے۔ یہ دعائیہ منظوم فکرات اس طرح ہیں: اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ یوسف میں ہمیں پتہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں، ابھی وہ چھوٹے ہی تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خواب کا ذکر ہے، لیکن تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں بھی میں نے جب دعائیہ فکرات میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے لکھ لیے اور میں نے نمازوں میں ان دعائیہ فکرات کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس واقعہ کے بعد چند ماہ کے بعد میں آگے پیچھے 2 خوابیں دیکھتا ہوں۔ ان دونوں خوابوں کا ذکر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحات 63 تا 65 پر موجود ہے۔ خاکسار نے جب یہ خواب دیکھے تھے سامعین کرام، تو اس وقت میری عمر 23 یا 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ اب ان دونوں خوابوں کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے جو میں نے خواب دیکھی، جس کا میرے دعوے سے تعلق ہے اور جو میرے دعویٰ ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی بنیاد ہے، پہلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ خواب اس طرح ہے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں لالیاں شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جھیل کے شمال مغربی ٹیلہ نما بلند کنارے پر کھڑا ہوں، جو کہ تھوڑا سرسبز تھا وہ ٹیلہ۔ خواب میں وہیں میں اچانک اپنے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے روبرو کھڑا پاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خاکسار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، اور میں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ اس وقت میں دعا میں مذکورہ دعائیہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ بیداری ہو گئی۔ مذکورہ دعائیہ اشعار سے مراد ہے کہ ابھی یہ جو میں نے 8 منظوم فکرات
جو میں نے پڑھے ہیں آپ لوگوں کے آگے کہ جو میرے دل میں پیدا ہوئے تھے اس خواب دیکھنے سے چند مہینے پہلے، تو میں اس خواب میں یہ دعائیہ اشعار، یہ منظوم دعائیہ فقرات پڑھ رہا ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دوسری خواب اس طرح ہے کہ موضع ڈاور میں ہماری تھوڑی سی زرعی زمین ہے۔ زمین بالائی اور زیریں دو حصوں میں تقسیم ہے۔ زمین کے بالائی حصے پر میرے والد صاحب مرحوم کے زمانے میں ایک کچی حویلی تھی جس کے نقوش اب تک میرے ذہن میں اچھی طرح یاد ہیں، کیونکہ میں اس حویلی میں میرا بچپن گزرا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس حویلی کے پاس کھڑا ہوں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ کچھ فاصلے پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہماری زیریں زمین میں سے گزر رہے ہیں۔ حضور اسلام کو دیکھتے ہی میں آپ کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑ کر ان کا بوسہ لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور آپ ہمارے گھر کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں بھی اپنی خدمت کا شرف بخشیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آگے کام ہے، میں واپسی پر آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے ہیں اور میں واپس حویلی کی طرف آ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے از راہ شفقت فرمایا، غفار میرے ساتھ آؤ، آج کل ہماری زمین پر گنے کا رس نکالتے ہیں، تم بھی رس پینا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے ایک برتن لیا اور گھر والوں سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زمین پر جا رہا ہوں، وہاں پر رس پیوں گا اور کچھ لے کر بھی آؤں گا۔ پھر حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ کافی چلنے کے بعد میں حضور السلام کے ساتھ آپ کی زمین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ زمین اتنی پیاری تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی دنیا کی زمینوں سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خواب میں ہی خیال کرتا ہوں کہ ہماری زمین تو اتنی اچھی نہیں ہے، ہم بھی اپنی زمین فروخت کر کے حضور علیہ السلام کی زمین کے ساتھ ہی خرید لیں، خواہ تھوڑی ہی ملے۔ سامعین کرام، یہیں پر ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے ان دونوں خوابوں کو دیکھا تھا سامعین کرام، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ بلا شبہ یہ مبارک خوابیں ہیں، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے ان خوابوں کو اپنے اوپر سوار نہ کیا۔ خواب دیکھی اور خوشی ہوئی کہ مبارک ہے اور بات ختم ہو گئی۔ جب میں نے یہ خواب دیکھے تھے تو اس وقت مجھے ان خوابوں کی تعبیر کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی بزرگ کے پاس جا کر ان خوابوں کی تعبیر معلوم کروں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد خاکسار نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی طرح فوراً موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، بلکہ کم و بیش 6 سال تک ان خوابوں کی تعبیر سے لا علم رہا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت کے مطابق مجھے لا علم رکھا۔ 1981 سے 1983 کے آخر تک خاکسار پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کا طالب علم رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے مطالعہ کے دوران ہم نے بہت سارے ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز بشمول سوکریٹس، افلاطون اور ارسطو کا مطالعہ کیا تھا۔ سقراط کا مطالعہ کرتے وقت ہم نے اس کے مشہور و معروف تصور نیکی علم ہے، یعنی ورچو از نالج کا بھی مطالعہ کیا۔ فلسفہ کی کتابوں میں اس سقراطی تصور کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھتے ہوئے اس کی یہ تشریح و توضیح کی گئی تھی کہ اگر کسی انسان کے پاس نیکی یعنی نیک کام کا علم ہو تو وہ پھر نیک کام کر سکتا ہے۔ یعنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اس کانسیپٹ کے متعلق، اس تھیوری کے متعلق۔ دوسرے الفاظ میں ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ میرے دل و دماغ نے سقراط کے اس تصور کی اس تشریح کو قطعاً قبول نہ کیا۔ میرے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو گیا یا پیدا کر دیا گیا
کہ ضرور اس سقراطی تصور کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس وقت میں نے امتحانی نقطہ نظر سے سقراط کے تصور کی اس کتابی تشریح کو ذہن میں رکھا اور دل میں ٹھان لیا کہ جب کبھی کچھ وقت میسر آیا تو اس سقراطی تصور یعنی نیکی علم ہے پر ضرور غور و فکر کر کے اس کی ماہیت جاننے کی کوشش کروں گا۔ ستمبر 1983 میں خاکسار ایم اے کے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں بہت اچھے نمبروں میں کامیاب ہوں گا۔ سامعین کرام، مجھے تو اس وقت اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کی فکر دامن گیر تھی، لیکن من درچے خیالم و فلک درچے خیال کے محاورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ مثل مشہور ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بہانہ کیسے بنا؟ سنیے، یہ واقعہ اس طرح ہے۔ ان دنوں لاہور میں احمدی طلباء کی ایک ٹیلنٹ کلب آف احمدی اسٹوڈنٹس ہوا کرتی تھی۔ خاکسار بھی اس کلب کا ممبر تھا۔ اب مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اس کا ممبر بنایا، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال میں اس کلب کا ممبر تھا۔ کلب کے ماہانہ اجلاس میں کسی ممبر نے اپنے مضمون میں سے کوئی موضوع لے کر اس پر قرآن کریم کی روشنی میں لیکچر دینا ہوتا تھا۔ یہ ایک طریقہ کار تھا اس ٹیلنٹ کلب آف احمدیہ اسٹوڈنٹس کا۔ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی مالی مدد کی درخواست میں ناکامی کے بعد اسی غم کی حالت میں جب ربوہ سے لاہور واپس گیا تو اس کلب کے ٹیلنٹ کلب کے منتظم نے مجھے ماہ دسمبر کے اجلاس میں لیکچر دینے کے لیے کہا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اتفاقاً ان دنوں سقراطی تصور نیکی علم ہے پر غور و فکر بھی شروع کر رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسی نظریہ کے متعلق ماہانہ اجلاس میں لیکچر بھی دے دوں گا اور اس کے متعلق میں ایک ریسرچ پیپر بھی لکھنا چاہتا تھا کہ آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے پروسیس میں یہ میرا ریسرچ پیپر مجھے مدد دے گا۔ بظاہر سامعین کرام یہ سقراطی نظریہ ورچوئز نالج جو ہے بہت سادہ اور آسان لگتا ہے، بڑا سمپل ہے، لیکن جب میں نے اس کے متعلق غور و فکر شروع کیا تو یہ ایک انتہائی مشکل معمہ ثابت ہوا۔ جب میں نے بعد میں فلسفہ کا مطالعہ کیا تو مجھے علم ہوا کہ سقراط کے اس تصور کو دنیا فلسفہ میں بطور اخلاقی نظریہ یعنی ایتھیکل تھیوری سمجھا گیا ہے، اور نہ صرف سمجھا گیا بلکہ اسے ایز اے ایتھیکل تھیوری پڑھایا جاتا ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ نظریہ اخلاقی نظریہ ہونے کی بجائے ایک نظریہ علم ہے۔ اٹ از ناٹ ایتھیکل تھیوری، اٹ از تھیوری آف نالج، کیونکہ اس نظریہ میں علم کو نیکی کے ساتھ تشبیہ دے کر علم کی ماہیت کو واضح کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ورچو از نالج۔ اب سوال یہ تھا کہ جب تک ہمیں نیکی کی ماہیت ایسنس آف ورچو کا پتہ نہیں ملتا اس وقت تک ہم علم کو نہیں جان سکتے، کیونکہ اس نظریہ کے مطابق نیکی اور علم ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم۔ اب میری مشکل یہ تھی سامعین کرام کہ نیکی کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے میں نے 2 یا 3 ہفتے تک بڑی محنت کی اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا انتہائی حد تک استعمال کیا، لیکن نتیجہ صفر تھا۔ اس وقت مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ اگرچہ میں نے ایم اے کیا ہے اور میں ایک بہترین طالب علم رہا ہوں اپنی زندگی میں، لیکن مجھے یہ تک پتہ نہیں ہے کہ علم کیا ہے۔ یعنی عجیب شرمندگی والی بات تھی میرے لیے کہ علم کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا ابھی تک، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو بھی علم نہیں ہے، اگرچہ آپ میں بھی بڑے ایم اے اور پی ایچ ڈی ہوں گے، لیکن علم کیا ہے یہ بہت مشکل سوال ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اسی سوچ بچار میں 10 دسمبر کے قریب جمعہ کا ایک مبارک دن آ گیا۔
نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر میں نے پھر نیکی کی ماہیت کے متعلق غور و فکر شروع کر دیا۔ اس وقت میں جسمانی اور ذہنی طور پر کافی تھک چکا تھا، کیونکہ یہ 2-3 ہفتے سے میں مسلسل اس کانسیپٹ پر غور و فکر کر رہا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے۔ میں خیال کرنے لگا اس وقت کہ نیکی کی ماہیت کو جاننا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مطلب میرے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ میرے لیے عقلی طور پر اس جو معمہ ہے یا اس گتھی کو سلجھانا مشکل ہے، میں نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ اس وقت میرے دل میں سامعین کرام تحریک پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس سوال کا جواب علیم و خبیر ہستی سے پوچھا جائے۔ اسی وقت جمعہ پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ آیا اپنے کمرے میں، تو یہ پھر میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، تحریک پیدا ہوئی کہ میں کیوں نہ اللہ سے پوچھوں کہ اے مہربان، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیکی علم ہے کیا؟ نیکی کیا ہے اور علم کیا ہے؟ میرے دل میں دعا کے لیے کافی جوش پیدا ہو گیا، اور میں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند دعائیں امام مہدی و مسیح موعود السلام کو الہام فرمائی تھیں۔ میں نے یہ الہامی دعائیں زبانی یاد کی ہوئی تھیں اور اکثر میں نماز میں پڑھا بھی کرتا تھا۔ میں نے سجدے میں اس وقت ان الہامی دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دعائیں اس طرح تھی کہ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اے ازلی و ابدی خدا، مجھے زندگی کا شربت پلا۔ یہ 5 جو دعائیں تھیں، الہامی دعائیں بانی جماعت علیہ السلام کی، میں نے اس سجدہ میں پڑھنی شروع کر دی۔ حضور اسلام کی ان الہامی دعاؤں کو میں سجدہ میں 8 یا 10 منٹ تک پڑھتا رہا۔ اس حالت میں نہ صرف مجھے احساس ہوا بلکہ یقین بھی ہو گیا سجدہ کی حالت میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ پتہ نہیں کوئی ایسی کیا ہوا میرے ساتھ، اور سجدے میں ہی نیکی کی ماہیت کے متعلق بہت سارا علم میرے دل و دماغ میں سرایت کر گیا، اور میری کایا پلٹ دی گئی۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں بہت خوش تھا، اور میری تمام جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ اس وقت میں آپ سب کو حلفاً کہتا ہوں کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد میں سجدہ میں جانے والا عبد الغفار نہیں تھا، بلکہ ایک نیا عبد الغفار تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سجدے میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ سجدہ میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ شاید کچھ ایسی ہی بات سجدہ میں میرے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مرسل آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی کن فیکون کے مظاہر تھے۔ اسی دن شام کے وقت یا اگلے دن شام کے وقت ورچو از گاڈ کا مجھے الہام ہو گیا۔ حضور اسلام کیا خوب فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا بنا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ میری سوچ اور کوشش کے بغیر اچانک بعض معلومات میرے دل و دماغ میں آنی شروع ہو گئی۔ اس پر میں نے محسوس کیا کہ مذہب اور علم سے متعلق گہرے سربستہ راز کا غیب سے مجھ پر انکشاف کیا جا رہا ہے۔
پھر انہی اطلاعات کی روشنی میں خاکسار نے الہی نظریہ نیکی خدا ہے ورچوئس گاڈ لکھا۔ جب میں نے یہ الہی نظریہ لکھ لیا تب مجھے بتایا گیا کہ دیکھ یہ الہی نظریہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ ذکی غلام مسیح الزمان کی مخصوص نشانیوں سے منضبط ہوا ہے، لہذا اس کا دوسرا نام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت بھی ہے۔ بس دسمبر 1983 کے بعد سے اب تک جو کچھ میں نے لکھا ہے یا آئندہ جو کچھ لکھوں گا یہ سب اس مبارک سجدے کا ہی ثمر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بالآخر لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں 10 دسمبر 1983 میں ایک سجدہ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر مجھے یہ آگاہ فرما دیا، یعنی یہ جو واقعہ جس دن ہوا 2-4 دن کے بعد ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ اے عبدالغفار، ماضی میں تو نے ایک خواب دیکھی تھی، میرے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ارشاد پر تو بھی اس کی دعا میں شامل ہوا تھا۔ اس خواب میں میرے برگزیدہ بندے نے جو دعا کی تھی، یہ جو سجدے میں تیرے ساتھ روحانی واقعہ ہوا ہے، یہ روحانی واقعہ تیری خواب میں مرزا غلام احمد السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ مذکورہ خواب کے متعلق دارالحمد میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں مجھے اتنا ہی بتایا تھا، باقی تفصیل جو اب میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو میرے مہربان خدا نے بعد میں بتائی تھی۔ خواب کی مکمل تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بعد میں بتائی وہ اس طرح ہے۔ سامعین کرام، پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کیونکہ حضور صاحب نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں بھی آپ علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو گیا اور میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بندے امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس خواب میں، یہ وہی دعا تھی جو محمدی مریم علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے اور غلبہ اسلام کے لیے ہوشیارپور میں 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر مانگی تھی۔ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تھا ہوشیارپور میں ہی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ، وکان امرا مقضیہ، یہاں تک۔ دوسری بات سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے اپنے برگزیدہ بندے اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے جواب میں اسے بخشا تھا، وہ تو یعنی خاکسار ہی تھا۔ اور اس خواب میں نے تجھے بھی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے سامنے کھڑا کر کے اس کی دعا میں شامل فرمایا تھا۔ سامعین کرام، تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ میں نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے، اور خواب میں جو منظوم دعائیہ اشعار تو نے پڑھے تھے وہ تو نے نہیں بنائے تھے بلکہ میں نے الہامی طور پر تیرے دل میں ڈالے تھے۔ اور پھر فتح اور غلبہ اسلام کے لیے یہ منظوم الہامی دعا میں نے تمہیں اپنے برگزیدہ بندے کی دعا میں شامل کر کے اور اس کی ابتدا میں تجھ سے منگوائی تھی۔
سامعین کرام، تیسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بشارت بخشی گئی تھی، اس کی مرکزی صفت اس کا ذکی ہونا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تو ذکی کے لغوی معنی لغت میں دیکھ۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے میری باتیں ہوئی ہیں کہ اے عبدالغفار، تو ذکی کے لغوی معنی لغت میں دیکھ۔ جب میں نے ذکی کے لغوی معنی لغت میں دیکھے تو اس کے لغوی معنی پاک اور نیک کے تھے۔ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں لغت، کچھ لوگ ہو سکتا ہے ہر انسان کے پاس نہ ہو، جن لوگوں کے پاس اردو کی ڈکشنری ہے اور لغت ہے وہ چیک کریں ذکی کے معنی۔ یہ ذکی زال کے ساتھ نہیں ہے، زے کے ساتھ ہے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری توجہ منظوم دعائیہ فقرات کی طرف پھیرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اس میں ایک شعر ہے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالغفار، جو دعائیہ اشعار تیرے دل میں ڈالے گئے تھے، اس میں درجے بالا شعر میں تجھے ذکی بننے کی دعا بھی سکھائی گئی تھی، اور پھر محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی ابتدا میں تجھ سے یہ دعا منگوائی بھی تھی۔ کیا اب بھی تجھے تیرے ذکی غلام ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ میری اور میرے رب کی باتیں ہیں۔ اس عاجز نے جواباً عرض کیا تھا کہ اے میرے مہربان، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مذکورہ خواب کی یہ تعبیر معلوم ہونے پر مجھے اپنے مئو ذکی غلام ہونے کا سامعین کرام عین الیقین حاصل ہو گیا، لیکن ابھی بھی مجھے حق الیقین حاصل نہیں تھا۔ وہ کیوں حق الیقین حاصل نہیں تھا، میں اسی سے میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برزگیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتا ہے، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ خاکسار بھی سامعین کرام اپنے نفس سے ڈرتا تھا، اور میں تھوڑا مغموم سا رہنے لگا۔ اس تعبیر کے بعد جو اللہ نے مجھے بتائی، تھوڑا سا غمزدہ سا ہو گیا، کوئی ڈر بھی پیدا ہو گیا اپنے وجود میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات مجھے لا ریب فیہ کے الفاظ میں شک کرنے سے منع فرمایا کہ تو اس میں شک نہ کر، لیکن مجھ ایسے کمزور اور خطا کار انسان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر اس عاجز کو اپنے مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا کیسے حق الیقین حاصل ہوا؟ سامعین کرام، اس ضمن میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ دارالحمد میں اس روحانی واقعہ کے بعد خاکسار دسمبر 1983 کے آخر میں جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ اٹینڈ کرنے کے لیے ربوہ آیا تھا۔ جلسہ کے پہلے دن جناب خلیفہ رابع صاحب کی افتتاحی تقریر سے پہلے سورۃ شعراء کی چند آیات، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اعجاز اور فرعون کی غرقابی کا ذکر ہے، کی تلاوت کی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کا منظوم کلام جو بعد میں مرد حق کی دعا کے عنوان سے شائع ہوا پڑھا گیا تھا۔ میں نے بھی اس نظم کو اس جلسہ میں سنا تھا، لیکن مجھے اس وقت کوئی خبر نہیں تھی کہ اس نظم میں کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چند ماہ بعد یعنی اپریل یا مئی 1984 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس نظم کے 3 اشعار کا تیرے یعنی مبارک سجدہ سے اٹھنے والے نئے عبدالغفار کے ساتھ تعلق ہے، جو کہ در ذیل ہیں۔ پہلا شعر اس نظم کا یہ ہے، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا،
رت بدل جائے گی۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف اس کی دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ جب کبھی بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر آتا ہوں تو مجھے پتہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ اس آیت میں جن بے قراروں کی دعاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سن کر، ان مضطرب لوگوں کی، بے قراروں کی سن کر ان کی تکلیفوں کو بھی دور فرماتا ہے اور انہیں زمین کا وارث بھی بنائے گا۔ تو بارہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ یہ جو تیری دعا ہے، جب تجھے مالی مدد کے درخواست جو تیری تھی وہ رد ہو گئی اور تو غم زدہ ہو کر پھر واپس لاہور آیا تھا، اس وقت جو تیرے پر قیامت ٹوٹی، جو تیرے دل کی حالت تھی اور تیرے دل سے جو پھر آہیں نکلی اور درد بھری آواز سے تو نے پکارا مجھے، میں نے پھر تجھے اپنے قریب کر لیا اور چن لیا۔ دوسرا شعر یہ اس طرح ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ سامعین کرام، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی حضور صاحب کے 2 حوالے پڑھے تھے۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 394 میں ہے۔ 21 جون 1903 حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا آقا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرد حق کی دعا، وہی موعود گم شدہ عصا، وہی نشان رحمت جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کی، محمدی مریم کی تضرعات کو سن کر اسے بشارت دی تھی، وہی موعود عصا جو تھا، وہی نشان رحمت اور وہی مسلم موت تھا جو حضور صاحب کو بخشا گیا تھا۔ یہاں پر خلیفہ رابع کے دل سے، زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کروایا، انہوں نے یہ بات کہی، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بتا دیا اس کے بعد، اپریل مئی 1984 میں، کہ اس شعر میں جس مرد حق کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی، اور پہلے ذکر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا۔ ایسے ہی حضرت مرزا صاحب جو آخری زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بھی 2 عصا دیے گئے، ایک ان کے پاس رہا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا، گم شدہ عصا کو جو حضور صاحب نے جب دیکھا اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن۔ یہ گم شدہ عصا مسلم موعود ہی تھا، وہ نشان رحمت ہی تھا، اور وہ ذکی غلام ہی تھا جو اب بھی تم دیکھو جماعت میں وہ گم ہو چکا ہے اور لوگ جانتے نہیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد آرام سے وہ پیشگوئی مسلم موعود کا دعویٰ کر کے اور اس کے مصداق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گمشدگی ہے اس موعود عصا کی۔ جناب مرزا طاہر فرما رہے ہیں اپنی یہ شعر میں، یعنی یہ شعر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوائے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی یہ شعر نہ کہتے، لیکن اللہ نے اس الہام میں فرمایا ہوا ہے پیشگوئی میں کہ وہ قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا رنگ دکھایا ہے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ میں تو یہ ہو چکا تھا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے کہا، بلکہ ان کے دعوت سے پہلے لوگوں نے کہہ دیا کہ تم ہی مسلم موعود ہو، اور انہوں نے آرام سے 1944 میں دعویٰ کر دیا۔ اس سے معاملہ تو ختم کر دیا لوگوں نے جماعت احمدیہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں قادر ہوں، جو کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ مرزا طاہر کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے اور یہ اس عاجز کی تصدیق کے لیے نکلوائے ہیں۔ میں نے یہ چیزیں سب میری کتاب پڑھے غلام مسیح الزمان لکھ کر جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دی تھیں اس وقت، اپریل 1993 میں، ہر چیز کی حقیقت کھول کر۔ لیکن جناب خلیفہ رابع صاحب کو جرت نہ ہوئی
کہ وہ میرے ساتھ ان معاملات پر بات کرتے۔ وہ گھبرا گئے۔ اور سامعین کرام، اس وقت میں جماعت احمدیہ میں 21 سال سے اپنا مقدمہ لے کر کھڑا ہوا ہوں، اور میں شعر بھی پیش کرتا ہوں جماعتی علماء کے آگے اور خلفاء کے آگے کہ بھی آئیں، جناب خلیفہ رابع صاحب کی شعر ہیں، اور میں نے ان کی تفسیریں جو اللہ نے مجھے بتائی تھی خلیفہ رابع صاحب کو بتا دی تھی، اور یہ بھی کہہ دیا تھا میں نے خلیفہ رابع صاحب کے کہ آپ جماعت میں اعلان کریں کہ آپ کے ان شعروں کی لوگ جو تشریح آپ کی طرف لکھ کر بھیجیں۔ اگر کسی ایک احمدی نے بھی جو میں کہہ رہا ہوں لکھ کر بھیج دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ میری عقل کی بات تھی، میری عقل نے سمجھ لیا، آپ کی شعروں کی اس تعبیر کو میں نے عقلی طور پر سمجھ لیا۔ لیکن اگر کوئی ایک احمدی بھی یہ تعبیریں آپ کو لکھ کر نہ بھیجے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ الہاماً چیزیں مجھ پر اللہ نے ظاہر فرمائی ہیں۔ مجھے پتہ دیا گیا ہے کہ ان شعروں میں کیا کچھ جناب مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں۔ آخری شعر: عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یعنی یہ شعر تو جناب خلیفہ رابع صاحب پیش کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے آگے، اور اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام آخری شعر کی طرف میری توجہ بار بار مبذول فرما کر مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، یاد کر تو وہ اپنی وہ خواب جس میں تو نے امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ساتھ اور اس کی ابتدا میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ پھر مجھے فرمایا گیا کہ مرزا طاہر احمد نے لاشعوری طور پر اپنی نظم میں مرد حق کی دعا کے اس شعر میں جس غلام مسیح الزماں کے ہاتھ اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے، وہ موت غلام مسیح الزماں تو ہی ہے، کیونکہ تو جانتا ہے اور تجھے یاد ہے کہ میں نے خواب کی حالت میں اپنے مسیح الزماں حضرت مرزا غلام صاحب کے روبرو تجھے کھڑا کر کے تجھ سے ہی دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئیں۔ اسی طرح مجھے جناب خلیفہ رابع صاحب کے اس شعر کے سننے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جانے کے بعد اپنے موعود غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا، اور میں اپنے بزرگ و برتر رب کے حضور سامعین کرام لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ اور اے میری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ میری ہی بات نہیں، بلکہ اگر میری جگہ آپ میں سے کوئی بھی ہوتا تو اس کا رد عمل اور اس کا موقف بھی آج یہی ہوتا جو آج میرا ہے۔ اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا، کون ہوں تا رد کروں حکم شے ذل اقتدار۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میرے لاجواب ہونے کی وجہ یہ تھی سامعین کرام کہ چونکہ میری مذکورہ خواب کا یا تو مجھے علم تھا یا پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا جس نے مجھے خواب دکھایا تھا۔ خلیفہ رابع صاحب کو بہرحال یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی احمدی نوجوان کو ایسا خواب جماعت احمدیہ میں دکھایا ہوا ہے جس میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے نہ صرف اسے اپنی دعا میں شامل فرمایا ہوا ہے بلکہ بزرگ و برتر رب کے حضور اس نوجوان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی ہوئی ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس نوجوان نے بھی اپنے آقا کے ارشاد پر اس کی دعا میں شامل ہو کر اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ایک الہامی دعا مانگی ہوئی ہے، اور اس الہامی دعا میں نہ صرف اس نے اپنی بخشش اور اپنے پاک اور نیک یعنی ذکی بننے کی دعا کی تھی بلکہ اسلام کی سچائی اور اس کی فتح اور شمع ہدایت کو گھر گھر میں جلانے کی بھی دعا مانگی تھی۔ اور اس طرح مجھ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و صداقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرنے اور فتح اسلام کے لیے سامعین کرام مامور فرما دیا، کھڑا کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، دراصل ہر انسان کی اپنی ایک الگ نفسیات ہوتی ہے، اور اس نفسیات کو سب سے بہتر ہمارا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، لہذا وہ یقین دلانے کی خاطر اپنے ہر انسان کے ساتھ اس کی نفسیات کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ مثلا کسی کو کوہ طور پر آگ میں جلوہ دکھاتا ہے، کسی کے آگے غار حرا میں حضرت جبرائیل السلام کو ظاہر فرماتا ہے،
کسی کی گرداسپور میں ایک ہی رات میں بے تمام و کمال اصلاح فرما دیتا ہے اور کسی کی ایک مبارک سجدے میں ہی کایا پلٹ دیتا ہے۔ ان مختلف روحانی واقعات میں اللہ تعالیٰ کے یہ سب برگزیدہ بندے اس کی رحمت کا شکار ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیا تھا۔ بعض لوگ میرے جیسے سامعین کرام کمزور ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے خزانے اور ان کی امانتوں کے جوہر ایسے اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں، خالی خولی الہامات سے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانے اور یقین دلانے کی خاطر خاص رنگ میں ان کے ساتھ سلوک فرماتا ہے تاکہ انہیں پیغام خدا بندی کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہ رہے، جیسا کہ خاکسار کے ساتھ ہونے والے واقعہ سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے دل پر وحی خفی نازل فرما کر مجھے نیکی کی ماہیت سمجھاتا چلا گیا اور میں لکھتا چلا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھا دیا اور بتا دیا کہ یہی الہی نظریہ ورچوئس گاڈ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت پر مشتمل ہے، اور یہی تیرے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا الہامی، علمی اور قطعی ثبوت ہے۔ الہامی اس طرح کہ اس میں جو لکھا گیا ہے نظریہ، وہ تمام وہ ذکی غلام کی نشانیاں جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ نے بتائی تھیں وہ موجود ہیں۔ اس لیے یہ الہامی ہے۔ علمی اس لیے کہ یہ سارا ثبوت جو ہے میری سچائی کا، یہ علم پر مشتمل ہے، یہ صرف افسانہ کو کہانی نہیں ہے بلکہ علم و عرفان پر مبنی ہے، جس پر عام انسان کا یا غیر اللہ کو دماغ نہیں جا سکتا، عقل نہیں جا سکتی وہاں تک۔ اور قطعی ثبوت ہے، یعنی کہ ایسا ثبوت ہے کہ جس میں فیصلہ ہو جاتا ہے میری سچائی کا۔ خاکسار نے اس الہی اور الہامی نظریہ کے متعلق گزشتہ سے پیوستہ سال غالباً 5 اکتوبر سے 28 دسمبر 2012 تک 14 خطبات دیے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کبھی آئندہ بھی اس نظریہ پر انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ڈالوں گا۔ ورچو از گاڈ اکیلا نظریہ نہیں، یہ جو چھوٹی سی کتاب ہے میری، اس میں یہ اکیلا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس نظریہ کے اندر اور دوسرے ضمنی نظریات بھی موجود ہیں جن کا سائنس سے تعلق ہے، یعنی سماجی سوشل سائنسز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ ممکن ہے ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے، اس ورچوئس گاڈ جو ہے مضمون ہے، اس کو ایک دفعہ آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، بعض کو نہ آئے اور بعض کو ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے۔ اسے بار بار توجہ کے ساتھ، میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے بار بار توجہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی ضرور سمجھ آ جائے گی۔ جب میں یہ لکھ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھوا رہا تھا، یہ الہامی سارا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ جیسے گائیڈ کر رہا تھا میں لکھتا جا رہا تھا، میرے پر ایسے بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے تھے لکھتے لکھتے کہ میری عقل جواب دے دیتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، لیکن میں اس وقت جانتا تھا کہ میں نہیں لکھ رہا، مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے، اور جو لکھوایا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اگرچہ میری عقل اور فہم اور سمجھ سے بالا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لکھنے والا بندہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ لکھتے وقت میری عقل بعض کو جواب دے دیتی تھی، تو ایک ریڈر جو ہے جو پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی مشکل پیش آئے گی سمجھنے کے لیے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کی نظم کا یہ جو شعر ہے، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے اساس، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں 21 سال سے جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کے آگے کھڑا ہوں، ہر احمدی کے آگے کھڑا ہوں۔ دیکھو، میں کہتا ہوں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے یہ جو شعر کہا تھا، بلکہ اللہ نے ان کے منہ سے نکلوایا تھا، یہ شعر اس عاجز کی سچائی کی تصدیق کر رہا ہے، اور آپ آزما کے دیکھ لیں۔ جب آپ آئیں گے میدان میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اس شعر کا مصداق پالیں گے۔ جیسے کہ اس شعر میں فرمایا گیا ہے کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی، ایسے ہی ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے روپ میں سامعین کرام جناب خلیفہ رابع صاحب کے اس شعر کی مجسم
تعبیر نہیں ظاہر فرما دی؟ ابھی بھی تمہیں میرے صدق پر کوئی شک ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی 21 سال سے تمہارے سامنے کھڑا ہے اور اپنا دعویٰ قطعی ثبوت کے ساتھ، اور پھر جناب خلیفہ رابع صاحب کو تمہارے سامنے اپنا مصدق بنا کر کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ یہ نہیں کہ میں نے خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے بعد یہ باتیں کر رہا ہوں، میرا سیکنڈ لیٹر جو ہے میرے مقدمہ میں، جو کتاب غلام مسیح الزما کا جو مقدمہ ہے، اس میں وہ پڑھو، میں نے جناب یہ سب باتیں خلیفہ رابع صاحب کے آگے کر دی تھیں اس زمانے میں۔ اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا سوچ رہے ہو، کیا دیکھتے ہو، کس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میری سچائی تم پر خدا ظاہر کرے؟ خدا نے تو ہر چیز ظاہر کر دی میرے صدق کی۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی سچائی کو ظاہر کرتا یہودیوں کے آگے، تو بدبخت یہودی گمراہ نہ ہوتے، ضرور اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمدی جو مریم تھی اس کے ذکی غلام کے ساتھ جو سلوک فرمایا وہ عجیب اور انتہائی اعلیٰ ہے آسم کی برکت سے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود بھی تم پتہ نہیں کیا سوچتے پھر رہے ہو، کیا چاہتے ہو تم لوگ۔ آپ سے یہ میں درخواست کروں گا کہ اللہ کی رضا کے مطابق راضی ہو جائیں، اللہ سے لڑائی نہ لڑیں، کیونکہ اللہ سے لڑائی لڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کامیاب ہوگا اور اللہ کا بندہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ محمدی مریم امام مہدی و مسیح موسام اس عاجز کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عاجز آپ علیہ السلام کا وہی گم شدہ موعود عصا ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے 21 جون 1903 میں فرمایا تھا کہ مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میری پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ جماعت احمدیہ میں اس وقت وہ اپنے موعود عصا کو چلا رہے ہیں، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، آخری زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے موعود عصا کو چلا رہے ہیں، اور وہ موعود عصا چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب لوگوں کے آگے ہے۔ میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب نے اپنے خطبہ الہامیہ میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جس انسان نے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ آج میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جس احمدی نے مجھے اس عاجز کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی وہ مجھے سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ میں کوئی الگ وجود نہیں ہوں روحانی لحاظ سے۔ خاکسار نے سامعین کرام شروع میں سورۃ الجمعہ کی آیات نمبر 7 تا 9 کی تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موالا کرو۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا آدمی اپنے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، لیکن حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام چونکہ صادق تھے، لہذا آپ علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام حقیقت المہدی روحانی خزین جلد 14 صفحہ 434 پر اپنے منظوم کلام میں یہ فرمایا ہے، سنیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق ارض و سما، اے رحیم و مہرباں و رہنما، اے قدیر اور زمین و آسمان کے خالق خدا، اے رہنمائی فرمانے والے رحیم و مہربان خدا، اے کہ می داری تو بر دل ہا نظر، اے کہ از تو نیست چیزیں مستتر، اے میرے خدا تیری دلوں پر نظر ہے، اے میرے خدا تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، گر تو می بینی میرا پر فسق و شر،
گر تو دیدہ ستی کے ہستم بد گہر، اگر تو مجھے فسق و شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اگر تو مجھے ایک بد گہر یعنی بد ذات اور کمینہ دیکھتا ہے، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرائے اغیار را، تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے۔ بر دل شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار، میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے۔ آتش افشاں بر درو دیوار من، دشمنن باش و تبا کن کارک من، میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر، میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے سامعین کرام، اپنے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہ عاجز بھی آج اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود ذکی غلام ہے جس کو تو نے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کشی کے دوران اسے بشارت بخشی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع کیا تھا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اس موعود ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا ہے، اور یہ جو میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں، تو اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو مجھ جھوٹے انسان کو پھر موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کی شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق میں وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے اور اسیر رستگاری پا جائیں، بلکہ تیرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو بھی غلبہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کے سلسلے میں اولڈ ایڈیشن ملفوظات جلد 1 صفحہ 327 اور نیا ایڈیشن جلد 1 صفحہ 218 پر فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحیحہ میں موجود ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ۔ الرقم مرزا غلام احمد عف اللہ عنہ وعید 17 اگست 1899۔ سامعین کرام، خاکسار اپنی صداقت کے سلسلے میں آج اس خطبہ جمعہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت بخشی دی، اور میں وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ۔
میں آج اس خطبہ جمعہ میں وہ جو دوسرے مدعیان ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، خاص کر ناصر احمد سلطانی صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں معمور من اللہ ہونے کے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اس وقت سوائے میرے سب جھوٹے لوگ ہیں، دعوے دار ہیں، اور میں ہی اس وقت صاحب الہام شخص ہوں، اور میں 15ویں صدی کا مجدد ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں سلطانی صاحب کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ حلف اٹھاؤ جو میں نے آج خطبہ جمعہ میں اٹھایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے حقیقت کا۔ اور اسی طرح میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ تم سمجھتے ہو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے اور سچے تھے، جبکہ وہ مسلم موعود نہیں تھے۔ انہوں نے 1944 میں دعویٰ کیا اور 10 سال کے بعد ان کی شہرت قطع ہو گئی، 10 مارچ 1954 میں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قطع ہونے کے باوجود مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے جماعت احمدیہ میں، جس کا بشارت وعدہ دیا گیا تھا، تو تم آئندہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو میرے اس دعوے کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوئی ہے، خطبہ جمعہ میں اسی طرح میری طرح حلف اٹھاؤ خدا کی قسم کھا کر کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی جماعت احمدیہ میں موعود مسلح تھے اور وہی موعود ذکی غلام تھے، اٹھاؤ قسم۔ اور اسی طرح میں انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو امیر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ جناب مرزا غلام علیہ السلام مجدد تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں وہ نبی تھے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نبی نہیں تھے، آئندہ خطبہ جمعہ میں تم حلف اٹھاؤ اس بات کا کہ جناب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مرزا غلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مجدد صدی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج اس خطبہ جمعہ میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے خبریں دی ہیں مجھے، وہ جس کے تم الہام پڑھتے ہو، تحریریں پڑھتے ہو، وہ اندر میرے وجود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھ سے کلوا رہا ہے سب کچھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا نبی تھا اعلیٰ شان کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں فردن قوموں میں، یہ امتی نبی ان سب سے آگے بڑھ گیا شان میں۔ تم کہتے ہو وہ مجدد تھا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے، سلطانی صاحب نے اور مرزا مسرور نے اور جناب انجمن اشاعت اسلام لاہور کے امیر نے اگر یہ حلف نہ اٹھایا، قسم نہ اٹھائی اپنے خطبہ جمعہ میں آئندہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا، تمہارے عقائد کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں بھی لوگوں کا پر شرح صدر ہو جائے گا کہ اس کا مصداق کون ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے ابتلا سے، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو سرخ رو فرماتے ہوئے آپ سب کو صراط مستقیم طرف ہدایت بخش دے، آمین۔ آخر میں اس شعر پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غم یہ نہیں کہ ہم کو زمانہ برا ملا، رونا تو یہ کہ ایسے زمانے کو ہمیں، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.